کیا آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح پاکستان کے علاقے سندھ میں ایک شخص نے اونٹ کی ٹانگ کو کاٹا، اسی طرح کا ایک واقعہ کئی سو سال پہلے بھی ہوا ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیا سزا دی؟ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے گزرے تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور جب آپ کو پانی پیش کیا گیا تو آپ نے وہ پانی کیوں نہیں پیا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین اکرام، مدینہ منورہ سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ایک میدان ہے جسے میدان صالح کہتے ہیں۔ اس میدان میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ اونچے قد کے مالک تھے اور نہایت ہی طاقتور جسم رکھتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے کفر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ کرنا چاہی تو جس پر اس قوم نے انکار کر دیا اور کہنے لگے، اے صالح، کیا تم نے ہم جیسے طاقت و توانا لوگ دیکھے ہیں؟ کیا تم نے اتنے لمبے لوگ دیکھے ہیں؟ اگر دیکھے ہیں تو سامنے لاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام ان کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ سامنے پہاڑ ہے، اس پہاڑ سے ایک اونٹ کو نکالیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ کی طرف اشارہ کیا تو پہاڑی سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی۔ اس اونٹنی نے باہر آتے ساتھ ہی ان کے سامنے ایک بچہ بھی جنا۔ ناظرین اکرام، وہ میدانی علاقہ تھا اور وہاں پر پانی کا کوئی بندوبست نہ تھا، البتہ ایک تالاب تھا جہاں پہاڑوں سے، چشموں سے پانی جمع ہو جاتا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ دیکھو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ اب ہوگا کچھ یوں کہ ایک دن پانی قوم پیے گی اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی اس تالاب سے، جس پر وہ قوم راضی ہو گئی اور کئی دن یہ ماجرا چلتا رہا۔ ایک دن قوم پانی پیتی، ایک دن سارا پانی اونٹنی پی جاتی۔ اب کچھ لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی اور وہ کہنے لگے، کاش یہ اونٹنی نہ ہوتی تو ہم سارے دن پانی پی سکتے۔ تو اس پر اس قوم نے یہ منصوبہ بنایا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل کروا دیں گے، اس اونٹنی کو قتل کر دیں گے۔ اب اس قوم نے ایک بندے کو منتخب کیا جس نے اس اونٹنی کو قتل کرنا تھا۔ جو ہی وہ اونٹنی پانی پینے کے لیے تالاب کے پاس آئی، اس شخص نے پہلے اس اونٹنی کے ٹانگوں کو کاٹا، پھر اس کے بعد اس اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا تو آپ بڑے ناراض ہوئے اور قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم، اپنے گھروں میں رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ ناظرین اکرام، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے گزر رہے تھے، اس میدان سے گزر رہے تھے، تو آپ اضطراب کے ساتھ جلدی جلدی اس میدان کو پار کرنے لگے، اور اس کے بعد جب آپ کو پانی پیش کیا گیا تو آپ نے پانی نہ پیا۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اے صحابہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل فرمایا تھا۔ نہ وہاں پانی پیا، نہ وہاں ٹھہرے، بلکہ جلدی جلدی اس میدان کو پار کر دیا۔ اب پانی نہ پینے کی حکمتیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے اور بے زبانوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔